السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 روزہ کورس کے سبق نمبر 4 کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، تو حسب معمول اپنے سبق کا آغاز کلام اللہ شریف سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا۔ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل حمد و ستائش ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ایک تو اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور پھر فرمایا ما کسبتم الکاسب حبیب اللہ، جو آپ نے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک غریب ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، اس کو بھی دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں تو میں لوگوں سے ہی لوں، خود خرچ نہ کروں۔ نہیں، اب خود اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں گے، آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور پھر دوسری یہ فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے راستے میں ایسی چیز کو آپ مت خرچ کرو کہ جو کوئی آپ کو دے اور آپ اس کو نہ لو۔ یعنی ایسی چیز اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کچھ چیز جو بچ جاتی ہے، چلو جی اللہ کے راستے میں خراب ہونے والی ہوتی ہے تو چلو جی ویسی بھی خراب ہو جائے گی تو اللہ کے راستے میں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی تھی تو ایک دیہات میں تو ایک کتا آیا اور اس سے وہ روٹی لے گیا۔ تو پہلے تو اس کتے کے پیچھے خوب بھاگ لگائی، خوب بھاگی، دوڑی کہ میں اس سے روٹی چھین لوں، لیکن جب نہ بن سکی تو کہا چلو ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسے نہیں، خود اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایسی چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پاکیزہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آپ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کہا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، اللہ تک تو تمہاری تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے مال کمانے میں بھی خیال رکھیں کہ ہم پاکیزہ مال کمائیں، کھانے میں بھی خیال رکھیں کہ پاکیزہ مال کھائیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی خیال رکھیں کہ پاکیزہ مال۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے
کہ چلو جی سود کے پیسے، اس سے نعوذ باللہ من ذالک میں مسجد بنا لیتا ہوں، اس سے قرآن مجید خرید کے میں مسجد میں رکھ دیتا ہوں. ایسا نہیں، پاکیزہ مال سے اللہ کا گھر بنائیں، پاکیزہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. دوسری آج کے سبق کی ہماری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آیت آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے، چوتھے پارے میں. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے اس سے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی اگر تمہیں موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہی ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا، متفرق نہ ہونا. اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم اس حال میں تھے کہ آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم کو کھول کھول کر سناتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اس دو آیتوں مبارکہ میں ایک تو یہ کہ یعنی اللہ سے ایسے ڈرو، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر ایسا ہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دیکھیں جتنا بڑا دنیاوی لحاظ سے ہم سوچیں کہ جتنا بڑے عہدے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. تو سب عہدے والے، سب بڑے حکمران، ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو جب ان سے ان کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر اللہ کا خوف تو ان سے بدرجہ کئی درجے زیادہ ہونے چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے باقی سارے خوفوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بے غم فرما دیتے ہیں، باقی سارے خوف پھر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، پھر ایک کا خوف بھی، دوسرے کا خوف بھی، پھر سب چیزوں کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہمیں جب موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو، ہم حالت ایمان میں ہمیں موت آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس حال میں نہ مریں کہ ہم گناہ کر رہے ہوں یا اللہ ہم سے ناراض ہو یا ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں. نہیں، اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازیوں میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں اس میں نہ پڑو. اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کی ڈال دی. اب پھر صبح ہوئی یا نہیں تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن چکے تھے. تو اللہ کی مہربانی سے
بنعمتہ ہی مطلب اللہ کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تفرقہ بازی ہے، فرقہ پرستی ہے، اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. بس اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے، بس اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یعنی اتنے تم اللہ سے دور ہو چکے تھے، اتنے تم لڑائیوں کے اندر، جھگڑوں کے اندر بھٹک چکے تھے کہ بالکل جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہاری رہنمائی ہو سکے. یہ 2 آیتیں مبارکہ تھیں. اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد احادیث مبارکہ پڑھیں گے. تو آج کے ہمارے اس درس کی جو حدیث ہے جو ہم نے شامل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. یہ حدیث مبارک کا کتاب بخاری کے اندر کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے کہ پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کے لیے یہ حکم مرد کے لیے ہے کہ مرد کا ہمیشہ جو ٹخنے ہیں وہ خالی ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. آج معاملہ الٹ ہے، عورتوں کے ٹخنے جو ہے نا وہ ننگے ہوتے ہیں اور مردوں کے ٹخنے کھلے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا حکم اس کے برعکس ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے، جس کا مفہوم ہے مردوں کے ٹخنے ننگے ہوں، عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے، چھپے ہونے چاہیے. اور آج کے سبق کی ہماری دوسری حدیث: من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اس لیے اگر کسی کی ہماری برائی، کسی کا ویک پوائنٹ ہمیں پتہ چل جائے تو یہ نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ شاید میں نے غلط دیکھا ہے، شاید میں نے غلط دیکھا ہے، تو اس سے کیا عیب چھپائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو برائیاں ہیں، ہمارے جو عیب ہیں، ویک پوائنٹس ہیں، وہ لوگوں تک نہ پہنچیں، تو بس ہم لوگوں کے ویک پوائنٹس کسی کو نہ بتائیں. تو اس سے جو ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے جو عیب ہیں، ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو ظلم زیادتی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب پھر اس کا کسی سے واسطہ پڑنا ہے تو آپ اس کا ظلم واضح کرنا یہ پردہ داری میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی نیت سے اگر اس کو بتاتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ اس کے والد کو بتاتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کا کام کر رہا ہے، تو اور نیت آپ کی خالصتاً اللہ کی رضا ہے، اصلاح ہے، اور اصلاحی طریقے سے بتاتے ہیں، اصلاح کی طریقے سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ اصلاح کے جو ہے نا وہ آڑ میں اس کی بےزتی کروانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا ذلیل فرمائیں گے کہ گھر بیٹھے آپ ذلیل ہو جائیں گے. یہ شاید آگے آ بھی جائے حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو کسی بات پر، کسی گناہ پر تانا مت دو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے. پھر آج کی جو اس کے بعد اگلا حصہ ہے مسنون دعاؤں کا، تو آج ہم پڑھیں گے اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھیں، یعنی ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
یہ حدیث شریف بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اے اس پوری پکار کے رب، یعنی اس دعوت کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جو جنت کا ایک درجہ ہے عطا فرما، اور ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام میں محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگلی جو ہماری دعا ہے، مسنون دعا ہے، وہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے نکلنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں اللہ کے نام سے نکلا، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث جو دعا ہے، یہ سنن ابی داود کتاب الادب کے اندر یہ دعا موجود ہے، گھر سے نکلنے کی دعا۔ اگلی جو ہماری دعا ہے وہ ہے صبح شام پڑھنے کی دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا پڑھنے کا حکم دیجئے جسے میں صبح اور شام کے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دعا کو صبح شام کے اوقات اور سونے کے وقت پڑھ لیا کرو۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه۔ یہ دعا پھر سن لیں۔ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ یہ دعا یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی کتاب الدعوات کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے کھلے اور چھپے کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے نفس کے شر اور شیطان اور اس کے رفقا کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد مغرب کے اذان کے وقت یہ دعا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا کہ میں اذان مغرب کے وقت یہ پڑھ لیا کروں، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ پھر سن لیں، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ یہ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، یہ وقت تیرے رات کے آنے کا اور تیرے دن کے واپس جانے کا ہے، اور تیرے پکارنے والے مؤذنوں کی آوازوں کا ہے، لہذا تو میری مغفرت فرما۔ یہ پہلا سبق تھا، انشاءاللہ یہ سبق کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ سے سبق سنیں اور پھر عمل کی نیت سے سنیں، اور کوشش یہ فرمائیں کہ سبق سنتے وقت یکسوئی ہو، کہ اور کوئی کسی کام میں لگے ہوئے نہ ہوں۔ توجہ سے بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ سبق سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی اور اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور پھر سن کے تو کوشش یہ فرمائیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ آگے ہم اپنی ماؤں بہنوں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے بزرگوں تک یہ پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔